صبر اور صلات سے، یعنی صبر سے اور نماز سے مدد مانگو. تو یا تو یہ مان لیجئے کہ صبر اور صلات معاذ اللہ، یا تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ اللہ ہے، جب حالانکہ سب مانتے ہیں صبر بھی غیر اللہ ہے، صلات بھی غیر اللہ ہے، اور قرآن کا حکم ہے کہ صبر اور صلات سے مدد مانگو. تو یہاں کیا غیر اللہ سے مدد نہیں مانگی جا رہی؟ قرآن کی آیت میں جس میں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر گناہوں کی بخشش طلب کرو، تو کیا حضور سے استعانت طلب نہیں کی جا رہی؟ نماز تو ایک طریقے سے خود اللہ کی عبادت ہے نا، اگر آپ نماز کے ذریعے مدد بھی لے رہے ہیں تو آپ خدا سے ہی مدد طلب کر رہے ہیں نا اس میں بھی. تو یہاں پر بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں، یہ بھی مظاہر صفات خدا ہیں، ائمہ طاہرین مظہر صفات خدا ہیں. ہم ان سے مدد مانگنا غیر اللہ سے نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ان سے ہمیں جو بھی فائدہ پہنچے گا وہ اس فیض کی وجہ سے ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، وہ اس اذن کی وجہ سے ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. اگر اللہ کسی دوائی میں فائدہ رکھ رہا ہے تو وہ، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ دوائی نے ہمیں شفا دی، نسبت کس کی طرف ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ شفا دینے والا پروردگار عالم ہے. ہم اگر یا علی مدد کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ کے مقابلے میں آ کے ہم نے امیر المومنین سے مدد طلب کی ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ان سے استقلالا نہیں، اللہ کی جانب سے امیر المومنین پر عطا کردہ فیوزات سے یہ ہمیں فیض پہنچا رہے ہیں. تو اس عقیدے میں کوئی قباحت نہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے، خود ہی آپ نے اپنے سوال ہی میں اپنی بات کا جواب دیا. یہاں پر جو مدعیین ہیں، جو دعویٰ کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت سے مدد طلب کر سکتے، وہ کہتے ہیں مطلقاً غیر اللہ. تو پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں. ٹھیک ہے، درست ہے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اچھا صبر میں بتائیے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے نماز کا کہا، صبر کا بتائیے. صبر بھی حالانکہ پروردگار عالم کی عبادت ہے، لیکن ہم جب حکم ملا کہ صبر سے اللہ کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو، تو صبر کا جو مفہوم ہے وہ غیر اللہ ہے، وہ اللہ کے مفہوم میں نہیں آتا. تو ظاہر ہے ہم جب قرآن کا حکم ہے کہ اس سے مدد طلب کرو تو ہم اس سے مدد طلب کر رہے ہیں. یہ خود قرآنی حکم ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی معاونت کرو. اب قرآن معاونت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو یہاں کون ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے؟ یہ اللہ ایک دوسرے ان لوگوں کی مدد کر رہا ہے یا یہ مومنین ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں ان کاموں میں؟ خود مومنین کو ابھارا جا رہا ہے نا کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں. تو جب سوال یہ ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو کیا امیر المومنین مدد نہیں کر سکتے؟ وہ خود کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے مدد طلب کی ہو، خصوصاً غزوہ خیبر میں دیکھیے ناد علی اس بات کی شاہد ہے، اور دیگر روایات مکتب تشیع میں. مگر میں اس وقت عمومی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو امیر المومنین کے ذریعے پروردگار عالم سے مدد طلب کرنا ایک مستحسن عمل ہے.